فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 17ویں رکوع کی آیات ہے۔ پچھلے رکوع سے یعنی 16ویں رکوع سے ایک خاص واقعے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بہت سے قصے بیان کیے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ پیش آئے، یعنی مختلف افراد کے حوالے سے مختلف قصے جو پیغمبروں کو پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کیا، اور ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے قصص القرآن۔ قصص قصے کی جمع ہے، تو قرآن میں وہ سارے قصے جو کہ انبیاء کو پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کیے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں اور اپنے آپ کو غلط رویے سے بچائیں۔ تو اس میں جو یہ قصہ چل رہا ہے وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص تھا جس نے یعنی طامہ بھی اس کا نام بیان ہوا ہے اور بشیر بن قبیرت بھی بیان ہوا ہے۔ اس نے ایک انصاری کی زرہ چوری کر لی، پھر جب ڈھونڈ پڑی تو اس نے الزام لگا دیا ایک اور پر اور یہودی کے ہاں اس کو چھپا دیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس طامہ کے عزیزوں نے بھائی بندوں نے ایکا کر لیا اور طرح طرح کی شہادتیں پیش کرنے لگے، اور قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے یہ آیات نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا معاملے سے، اور آپ غلط فیصلہ کرنے سے اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اسی حوالے سے یہ آگے بات چل رہی ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ پر شامل حال نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا اَن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیتے، آپ سے غلط فیصلہ لے لیتے۔ انہوں نے تو یہ ٹھان لی تھی، فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے آپ پر، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر اپنا ایسا فضل اور اپنی رحمت فرما کہ ہم غلط کام سے بچیں، صحیح کام انجام دیں تاکہ ہم اچھے اجر کے مستحق ہوں۔ یہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وما یضلون الا انفسهم، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں غلط فہمی ڈال رہے تھے۔ جب کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یضلون الا انفسهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں ڈالتے۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اگر غلط فیصلہ لے بھی لیتے تو آپ قصوروار نہ ہوتے، بلکہ یہ خود قصوروار تھے، یہی مجرم تھے اللہ کے نبی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے پھر اپنے فضل کا یہاں اعلان کیا کہ اے پیغمبر
تجھ پر تو اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی، کتنا بڑا فضل کیا ہے تجھے۔ کتاب اور حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے اپنے پیغمبر کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا، زیادہ سے زیادہ اس سے اپنا تعلق قائم کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس لیے کہ عمل کا تعلق علم سے ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ العمل بدون العلم محال، بغیر علم کے عمل ناممکن چیز ہے، اور جب علم حاصل ہو جائے تو فرمایا والعلم بدون العمل وبال، ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ علم تقاضا کرتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو ہم نے کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے پیغمبر وہ کچھ ہم نے تجھے سکھایا جو تو پہلے نہیں جانتا، یعنی وہ تعلیم دی ہے، یعنی 40 سال پہلے تو کوئی کتاب آپ کی طرف نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تجھ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ لا خیر، اب پھر اس مشورے کے حوالے سے بات ہو رہی، جو لوگ چھپ چھپ پر غلط مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو چوری چھپے مشورے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی صدقہ اور خیرات کے لیے او معروف یا کسی بھلائی کے کام کے لیے کوئی کسی کو حکم دے تو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس حوالے سے مشورہ کرنا، لوگوں میں صدقہ خیرات کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، اچھائی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کوئی مشورہ کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی بھلائی کے لیے مشورہ کرے گا، خیرات صدقات کے لیے، اچھے نصیحتوں کے لیے مشورہ کرے گا، تو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑے اجر سے نوازیں گے، اچھا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول کے ساتھ ہٹ دھرمی کرے گا، مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت بھی اس کے سامنے واضح کی جا چکی ہے، ہدایت پیش کی جا چکی ہے اس کے سامنے، پھر بھی غلط رویہ اختیار کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے کی پیروی کرے گا جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے مومنوں کو جو راستہ دکھایا ہے اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کا رخ اسی طرف کر دیں گے جدھر وہ پھر رہا ہے، جس طرف کوئی شخص چاہتا ہے جانا پھر اللہ اسی طرف اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر اس کا ٹھکانہ یعنی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، اور اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے پر مومن چل رہے ہیں دوسرے راستے کو اختیار کرنا، تو پھر اللہ اسی طرف اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اور انجام پھر کیا ہوگا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے برے انجام، اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھنا، اور حساب تو اللہ نے لینا ہی ہے نا۔ بڑی اچھی دعا ہے، چھوٹے سے چند الفاظ ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تم اسے آسان حساب لینا، یعنی یہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت کی اہل ایمان کو کہ کبھی بھی کسی پر غلط الزام نہ لگائیں، اندازوں کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہ کرنا، کسی کو اچھا ہی سمجھو جب تک کہ حقیقت واضح نہ ہو۔ تو یہ سب ہمارے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. شکر اللہ.